اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی شخصیت علامہ حافظ محمد عزیز فیضی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سے دوستی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، یعنی ڈر بھی نہیں، ملال بھی نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ولی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ اللہ والے کو دیکھتے ہیں، اللہ والے کو تکتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ اور نیک اور صالحین کا ذکر بھی عبادت ہے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ، اولیاء اللہ کا، اہل اللہ کا ذکر کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ آج میں علامہ حافظ محمد عزیز فیضی رحمۃ اللہ علیہ، جید عالم دین، حاذق طبیب، بہترین مستند طبیب اور ایک مخلص انسان، متبحر عالم دین اور قرآن مجید کے حافظ، میرے والد گرامی قدر، میرے مربی، میرے محسن، ان کی شخصیت جامع شخصیت۔ میں نے تو انہیں اپنے والد کے روپ میں دیکھا، تو جن شخصیات کو میں آئیڈیالائز کرتا ہوں، میرے لیے وہ ایک آئیڈیل ہیں، میرے لیے وہ ایک ہیرو ہیں، اور ان کی شخصیت کا پرتو بحیثیت اولاد کے ہم پر مرتب ہوا ہے۔ انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن خوبیوں سے انسان جانا اور پہچانا جانتا ہے۔ اگر ان کی شخصیت کا ہم جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو ان میں خیرخواہی، اخلاص، محبت، انسانیت کے لیے تڑپ، اتحاد بین المسلمین کے دائی، سب کو ساتھ لے کر چلنا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک، ایک اچھے انسان کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی، طہارت، پابند صوم و صلات، خدمت دین، خدمت انسانیت،
اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہاں وہ جدید علوم سے بھی بہرہ تھے۔ ان کے جب ہم جدید علوم کے حوالے سے ان کی ڈگریوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے آکسفورڈ سے ڈپلومے، طبیہ کالج لاہور سے باقاعدہ انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم باقاعدہ طور پر انہوں نے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور شیوخ میں سے پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے نامور سکالر علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زماں، جنہوں نے آپ کی دستار بندی کرائی، آپ انوار العلوم ملتان سے فارغ التحصیل تھے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سے علامہ گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈیرہ غازی خان، اسی طرح روحانی اعتبار سے ان کے اساتذہ اور مشائخ ایسی شخصیات کہ جن کا نام لیتے ہوئے قلوب و اذہان نقطۂ احترام پر جم 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 سے جاتے ہیں، نگاہیں خم ہونے لگتی ہیں، دل جھکنے لگ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، سندیلہ شریف، ڈیرہ غازی خان، اور خواجہ غلام یاسین رحمۃ اللہ علیہ، سندیلہ شریف، ڈیرہ غازی خان۔ اب دیکھیں ان سے وہ دست بیت تھے، بڑے بڑے اکابر علماء آپ کے کلاس فیلو رہے، بڑے بڑے قدور، اور آپ کو 3 سلاسل سے بیعت کی بھی اجازت تھی، اگرچہ پراپر طریقے سے آپ بیعت نہیں فرمایا کرتے، فرماتے تھے کہ یہ بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے۔ ایسا شخص جو رشد و ہدایت کے منصب پر فائز ہو تو کم از کم جو لوگ اس کی بارگاہ میں آئیں ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ تو بنے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حقیقی رشد و ہدایت ہے ہی یہی کہ جہاں علم ہو، جہاں تربیت ہو، جہاں تقوی ہو، جہاں طہارت ہو، جہاں شب داری ہو، جہاں قرآن فہمی ہو، جہاں حدیث فہمی ہو، جہاں سیرت طیبہ کا مطالعہ ہو اور اس پر عمل ہو، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ان کی ذات میں مجتمع نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید سے اتنا گہرا شغف تھا کہ رمضان المبارک میں صلاۃ اللیل میں اور بالخصوص جماعت کے ساتھ صلاۃ اللیل میں 7 اور 8 قرآن مجید کے ختم رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے، اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آج ہم رمضان المبارک میں تراویح کے لیے بھی اس طرح سے کھڑے نہیں رہ سکتے، جلدی سے تیزی سے ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ذرا دیکھیں کہ ساری شب بیداری میں رمضان المبارک کی ساری شب صلاۃ اللیل میں گزر جاتی تھی۔ پہلے صلاۃ التراویح
اس میں ایک قرآن مجید کا ختم ہوتا تھا جو 26ویں کی شام کو وہاں پر، پھر وہی منزل سامع دوبارہ اگلی 4 رکعتوں میں صلاۃ اللیل میں سنایا کرتے تھے۔ اور بالعموم یہ سعادت میرے استاد گرامی قدر محترم المقام حافظ محمد یاسین خان سیہڑ رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ میرے استاد گرامی قدر کو جنت نصیب فرمائے۔ انہیں بھی قرآن مجید کا ایک شغف تھا۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شگیرد بھی تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے علاقے سے یا باہر سے شہر حفاظ کرام 5 سپارے روزانہ رمضان المبارک کی شب میں صلاۃ اللیل اور صلاۃ التہجد میں سناتے تھے، اور جن لوگوں کو دلچسپی ہوتی تھی وہ باقاعدہ صبح سحری کے وقت تک وہ قیام اللیل کرتے تھے، درمیان میں وقفہ کرتے، چائے پیتے، تھوڑا سا ریسٹ کرتے، ریفریش ہوتے، وضو کرتے، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا اعتکاف کبھی جب تک وہ ہوش میں تھے اور بیمار نہ تھے کبھی انہوں نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا تھا، اور آخری سالوں میں یہ عالم تھا کہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ وہ اعتکاف میں بسر کرتے۔ مستجاب الدعوات، دعاؤں کو قبول ہوتے میں نے وہاں دیکھا۔ اور پھر ان کا علمی اور فکری پہلو کہ کسی بھی سیکٹ پر کبھی بات نہ کرتے، تنقید نہ کرتے، ڈیگریڈ نہ کرتے، سب کو ساتھ لے کر چلتے۔ شوگر مل کالونی کی جامع مسجد مرکز اور محور تھی، اور میں نے خود وہاں دیکھا کہ کیا اہل تشیع احباب جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیا اہل حدیث احباب جو رفع یدین کر رہے ہیں، آمین بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، ان کی ابتدا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتے تھے، اور تسلسل سے ہم نے وہاں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، سب کو ساتھ لے کر چلنا، کبھی بھی ایک لائن بھی ہم نے ممبر پر کسی سیکٹ کے خلاف انہیں بولتے ہوئے نہ سنا۔ بالعموم وہ پبلک مقامات پر محافل میں شرکت بھی نہ کیا کرتے، لیکن دعوت، تبلیغ، خدمت دین، خدمت انسانیت، یہ وہ پہلو تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ذات میں مجتمع کر۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں مزید بھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ آپ 1932 میں پیدا ہوئے اور 1917 میں آپ کا وصال ہوا 28 شوال بمطابق 22 جولائی 2017، اور 28 شوال 1438 میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات میں سے ہم سب کو وافر مقدار میں حصہ دے۔ جو ان میں اچھائیاں تھیں، نیکیاں تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہم سب میں سرایت فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔